تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ معاملہ یہی ہو گیا کہ اس کے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے ایک فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ اب اللہ کے سوا کسی کی نہ عبادت ہوگی نہ کسی سے مدد طلب کی جائے گی، اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے، اسی طرح جو اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرے وہ بھی مشرک ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس فتوے کی اس جامعہ میں کھڑے ہو کر کہ بالکل صحیح فتویٰ ہے، مگر اس کی ایک تفصیل ہے، اس پر میں حاشیہ بھی لگانا چاہوں گا۔ حقیقی مدد، کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے، اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، آپ لوگ سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ کسی بھی لفظ کے کئی طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، یہ معقولات منطق کی پہلی دوسری کتاب میں پڑھائی جاتی ہے بات۔ ایک لفظ ہوتا ہے جس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جیسے عین، اس کا معنی ایک آنکھ ہے، عین کا معنی چشمہ ہے، پانی کا چشمہ۔ عین کا معنی عربی میں جاسوس بھی ہے۔ عین کہتے ہیں اس سامان کو، جو جنس جس کو کہا جاتا ہے، جس کو سونا یا چاندی کہہ لیں آپ، تو عین اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مختلف معنی ہے، تو لفظ ایک ہے، معنی کثیر ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کہ معنی ایک ہے مگر لفظ دو ہیں، جیسے استعانت، نصرت، مدد، ہیلپ، معنی سب کا ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ۔ اسی طرح ایک معنی، ایک لفظ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو معنی الگ الگ دے رہا ہو، مگر ایک معنی حقیقت ہوگا، دوسرا مجاز ہوگا۔ یہ لسانیات، زبان کی ایک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر توبہ، توبہ خالص عبادت ہے، یعنی آپ غیر اللہ کی توبہ نہیں کر سکتے کہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، ان سے توبہ کرتا ہوں، نہیں۔ جیسے دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے، تو توبہ صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ کے رسول سے توبہ کی۔ اب یہاں تو معاملہ پھنس گیا کہ توبہ تو عین عبادت ہے، اور کون کر رہا ہے؟ ام المومنین، یعنی وہ ذات گرامی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور اس امت کی ایک عظیم فقیہہ ہے، ایک عظیم مفسرہ ہے۔ یعنی جب حضرت فاروق اعظم کے پاس کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا کہ مختلف رائے بن جاتی تھیں، تو کہتے تھے سید